السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ انیسویں پارے کی تفسیر کی کچھ واضحات آپ کی پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں کچھ ایسے ہٹ دھرم متکبر لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اگر ان کے سامنے بڑی سے بڑی دلیل بھی پیش کر دی جائے تو صحیح بات پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے پہلے کی کئی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا کہ بعض مشرکین بعض کفار ایسے ہیں کہ اگر ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دی جائے، بڑی سے بڑی نشانی پیش کر دی جائے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اسلوب اختیار کیا ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی جن کا آخرت پر ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں فرشتہ ہم پر نازل کیا گیا، رسول بنانا تھا تو انسان ہی میں سے کیا ضرورت تھی رسول بنانے کی؟ رسول بنانا تھا تو فرشتے کو اللہ اتار دیتا، فرشتے میں سے کسی کو رسول بناتا۔ یہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، دو مطالبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا، یا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے، اگر ہم رب کو دیکھ لیں گے تب اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ ساری باتیں کبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہے، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ اصل میں کبر، گھمنڈ، غرور، انانیت، یہ ساری چیزیں حق بات قبول کرنے کے لیے رکاوٹ اور مانع ہوتی۔ جب آدمی سلیم الفطرت ہوتا ہے، سلیم القلب ہوتا ہے، دل میں میلان و جھکاؤ ہوتا ہے، طبیعت میں نرمی اور تواضع ہوتی ہے، تو وہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے تو وہ چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کتاب الایمان میں امام نووی نے باب قائم کیا ہے، باب التحریم الکبر، کبر، غرور، گھمنڈ کے حرام ہونے کا باب۔ اس باب کے تحت انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ پیارے رسول نے بیان فرمایا، وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں رائی اور سرسوں کے برابر بھی کبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا۔ اچھا، اس طرح کی باتیں جب صحابہ سنتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ قال رجل، ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا او ناله حسنا، کہا کہ اللہ کے رسول، کچھ لوگ ایسے ہیں
طور پر چاہتے ہیں، ذوق ہے ان کا کہ ان کا کپڑا اچھا رہے، ان کا جوتا چپل اچھا رہے، وہ اچھا پہنے، اچھا کھائیں، اچھا پیئے، تو کیا یہ بھی کبر میں داخل ہے؟ دیکھیے سوال کیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ان کا کپڑا اچھا ہو، ان کا جوتا اچھا ہو، یہ ساری چیزیں ایک اچھے کوالٹی کی ہو، تو کیا یہ بھی کبر ہے، یہ بھی گھمنڈ ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہر چیز میں اگر عمدگی ہے، بہتری ہے، حسن و جمال ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، کبر وہ ہے، گھمنڈ وہ ہے جو حق کو ٹھکرا دے۔ الکبر بطر الحق، کبر وہ ہے، گھمنڈ وہ ہے جو حق کو، سچائی کو ٹھکرا دے۔ وَغَمَطُ النَّاسِ، اپنے پہناوے سے، اپنے کھان پین سے، اپنے لباس سے، اپنی چال سے، اپنے گھر مکانات سے، اپنی سواری سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ کبر ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اگر ہم اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، حق کو، سچائی کو نہ ٹھکرائیں، تو یہ کبر نہیں ہے، یہ گھمنڈ نہیں۔ کبر کیا ہے؟ جو حق کو، سچائی کو ٹھکرا دے، جو لوگوں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ انکار جو ہے کبر کی بنیاد پر ہے، گھمنڈ کی بنیاد پر ہے، تکبر کی بنیاد پر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو کسی طور پر بھی تکبر، گھمنڈ پسند نہیں۔ آخرت میں تو جو سزا دینا ہوگا وہ دے گا ہی۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے دیتا، اللہ عرش سے فرش پر لے آتا، لمحوں میں زیرو کر دیتا، اور آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے، وہ تقدیر کا بہانہ، نصیب کا بہانہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہمارے اندر اس کی چیزیں یا ایسے عناصر پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، صحیح مسلم کتاب الاتمہ میں امام نووی نے باب کا کہ باب آداب الطعام والشراب، کھانے پینے کے آداب۔ اس باب کے کاتبوں نے اپنے سلمہ بن اقوا کی ایک روایت نقل کی ہے، ان رجلا یأکل بشمالہ ایک موقع پر ایک آدمی نبی کی موجودگی میں، نبی کے سامنے، نبی کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا، یأکل بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا، جبکہ سنت کیا ہے؟ بلکہ فطرت کہ آدمی داہنے ہاتھ سے کھائے۔ فطرت میں نے اس لیے کہا کہ جو قرآن نہیں پڑھے، جو حدیث نہیں پڑھے، کافر مشرک، وہ بھی داہنے ہاتھ سے کھائے، وہ بھی بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرتے ہیں اور طہارت صاف کرتے ہیں۔ کچھ فطری چیز ہے، تو فطرت میں داخل ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے کھائے گی، لیکن وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کل بیمینک، کہ تم اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس آدمی کو خراب لگا، برا لگا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے محفل میں، اسی لیے شریعت کا اصول ہے کہ کسی کی صلاح کرنی ہو تو محفل میں نہیں، خیر خواہی ہے، واقعی خلوص ہے، چاہتے ہو کہ صلاح ہو تو آدمی تنہائی میں انفرادی، کچھ چیزیں ہیں جو سامنے کہی جاتی ہیں تو اس کو خراب لگا، تو آپ نے کہا کہ کل بھی ابھی داہنے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا لا استطیع، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، مجھے طاقت نہیں۔ آپ کو خراب لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراب ہو گئے، آپ نے کہا فمستطعت، جا تو کبھی بھی طاقت نہ رکھے، تو کبھی بھی داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ رکھے۔ حدیث میں ہے ما منعہ
الکبر، داہنے ہاتھ سے کھانے کو اس کی کبر نے، گھمنڈ نے، غرور نے روکا۔ جب آپ نے کہا تو اس کو خراب لگا کہ اچھا ہم کو کہہ دی، تھوڑی دیر کے لیے تکبر انانیت آ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا جا تو بھی نہ کھا۔ حدیث میں ہے فما رفعنا بھی، پوری زندگی وہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکتا۔ پوری زندگی وہ سمجھ لیجیے کہ اس کا ہاتھ اپائج ہو گیا، سل ہو گیا، اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اور بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو کبر و گھمنڈ کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا۔ خود قارون کا انجام بڑا بھیانک ہوا۔ قارون کا خزانہ مثل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کیا کتنا چاہیے بھائی، قارون کا خزانہ چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ بہت بڑی جماعت، خزانہ نہیں، اس کے خزانوں کی کنجیاں لے کر چلتی تھی، چابیاں۔ انہا لتنوء بنسبت، حافظ صاحب یہ کہاں کی آیت ہے؟ عنکبوت میں کہا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھا پائی۔ جب وہ نکلتا تھا تو بہت سالوں سوکس۔ کئی بار لوگوں نے کہا کہ گھمنڈ نہ کرو، کبر نہ کرو، یہ اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل ہے۔ چیز مانیے میرے بھائیو، آپ کو جو اللہ نے دولت دی ہے، ثروت دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، تو اندیشی دی ہے، یہ ٹوٹل اللہ کا فضل ہے، سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے کئی لوگوں سے اتنی مختصر زندگی میں ملاقات کی ہے اور گہرائی کا اندازہ ہوا ہے۔ کئی ایسی شخصیات کو جس سے میں خود متاثر ہوا، جب ہم نے کئی بار ان کی تعریف کی تو ایسے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کتنا اس کا طرف ہے، بولی صاحب کو شرمندہ کر تواضع خان صاحب۔ تو پھر قارون کو لوگ کہتے تھے تو بڑے چاہو جلال سے، گھمنڈ سے چلتا ہے۔ ایک دن لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے دیا ہے۔ وہ کہتے انما اوتیتو علی علم، جتنے کی آیت ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے میرے اپنے شعور عقل کی بنیاد۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ڈگری ہم نے حاصل کی ہے اس لیے نتیجے، بہت سارے ڈگری والے مینٹل ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ آپ کا پر اللہ کا فضل ہے، ڈگری ہے نہیں ہے، آپ شعور والے، اندر والے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہرحال قرآن میں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے کہا ہم نے قارون کو زمین میں اور اس کی فوج کو زمین میں دھسا دیا۔ نہ وہ خود اپنے آپ کی مدد کر سکا، نہ کوئی اس کی مدد کر سکا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی طرح سے، کسی بھی ناحیے سے گھمنڈ کرے، غرور کرے۔ زندگی میں تواضع ہونا چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ دریا ہو، سمندر ہو، جہاں بہاؤ کا رفتار کم ہوتا ہے وہ اس کی گہرائی کی علامت ہے، اس کی گہرائی کی علامت ہے۔ لیکن جہاں بہاؤ تیز ہوتا ہے تو وہاں اس کے چھچھڑے پن کی علامت ہوتی ہے، بہت تیز ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ سراہی سر بگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، سراہی مٹکا اس کو چھوٹے سے لوٹے میں، کٹورے میں یا گلاس میں پانی دینے کے لیے خود جھکنا پڑتا، خود سراہی مٹکا کو جھکنا پڑتا۔ وہ گلاس نہیں جھکتا، چھوٹا سا کٹورا نہیں جھکتا۔ اسی کو شاید نے کہا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو اگر واقعی خوبیاں ہیں جس میں تواضع و خاکساری ہو،
اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کبھی کبھار دنیا میں بھی اور آخرت میں تو خیر ہوگا ہی، اس کچھ غلط صحبت کی بنیاد پر، غلط سنگت کی بنیاد پر، غلط لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آدمی حق تک نہیں پہنچ پاتا، سچائی تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں جا کر کے وہ پچھتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ظالم مجرم آدمی، کتاب و سنت سے دوری اختیار کرنے والا، وہ ہمارے غصے کے قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم آدمی، مجرم آدمی قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو غصے سے کاٹ کھائے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، صحیح اور سچی تعلیم پر عمل کیا ہوتا، کتاب و سنت پر چلا ہوتا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، ہماری دوست نے، ساتھی نے ہم کو ذکر سے، قرآن سے دور کر دیا۔ بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا۔ اس پر اثر کے کسی درس میں میری گفتگو ہو چکی ہے کہ اچھا دوست، اچھا رفیق، اچھا ساتھی ہم منتخب کریں، اور اس کے دو نقصانات میں نے بتائے تھے۔ اچھے ساتھی کا انتخاب کرو گے تو اسی دنیا میں بھی بہت سارے فائدے ملیں گے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی وہ ننانوے لوگوں کا جو قاتل تھا، اور برے ساتھیوں کے ساتھ رہو گے تو وہ ابو طالب کی مثال میں نے دی تھی کہ جب نبی نے پیار محبت سے کہا کہ اے امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے جنہوں نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ صحیح بخاری کی کتاب الصید والذبائح میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب المسک، اور اس بات کے تحت انہوں نے حضرت انس کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، پیارے پیغمبر نے اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کیسے دیا ہے؟ اچھے ساتھی کی مثال، اچھے دوست کی مثال آپ نے عطر بیچنے والے سے دیا، عطر فروش سے دیا، اور برے ساتھی کی مثال لوہار سے دیا ہے، لوہار سے کہا اچھے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی عطر فروش کے پاس، حامل مسک کے پاس اٹھتا بیٹھتا، کوئی آدمی عطر بیچ رہا ہو، خوشبو بیچ رہا ہو، آپ اس کے یہاں بیٹھے تو نبی فرماتے ہیں اس کے تین فائدے، اما ایہودیہ کا، یا تو آپ روزانہ بیٹھتے ہیں، آپ کو ایک تحفہ دے دے گا، لیجیے لگا لیجیے، چاہے دکان کھولے ہو یا درمیان ہو، آپ روزانہ بیٹھیں گے تو آپ کو ایک تحفہ دے دے گا، لیجیے آپ لگائیے۔ وَإِمَّا تَبْتَابِرُ، یا اگر وہ کنجوس ہے، مالالی ہے، نہیں اس کی فطرت میں ہے خرچ کرنا، تو آپ کو کوئی خوشبو پسند آ سکتی ہے، آپ اس سے خرید سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں کیفیتیں نہ ہوں، یعنی نہ وہ دے نہ آپ خریدیں، تو نبی فرماتے ہیں کہ آپ جب تک وہاں رہیں گے، اس محفل میں رہیں گے، آپ اچھی خوشبو پائیں گے، آپ اچھی خوشبو پائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو سراپا اچھائی ہوگی، سراپا خیر ہوگا، سراپا بہتری ہوگی۔ برے آدمی کی رفاقت دوستی کی مثال آپ نے لوہار سے دیا، کہ لوہار ہے، دھکنے والا ہے، نبی فرماتی مَأَهْوِكَ ثِيَابَكَ، آپ بار بار وہاں بیٹھو گے، اے ممکن ہے وہ لوہا ٹوٹ رہا ہو، بیت رہا ہو، کوئی انگار
چنگاری اڑ کر کے آئے تمہارے کپڑے کو جلا دے، اے ممکن نہیں پر کا سیاہ یا تو آپ کے کپڑے کو جلا دے گا، اور اگر کپڑا نہیں جلا انتجد منہ ریحا متمتا، آپ جب تک وہاں بیٹھو گے عطر کی خوشبو نہیں پاؤ گے، وہاں دھواں آئے گا، دھواں بدبودار ہوائیں۔ کسی برے آدمی کی صحبت اختیار کرو گے، کسی برے آدمی کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو تمہارا اخلاق، کردار، ایمان، اسلام بگاڑ دے گا، یا اگر اس سے بھی بچ جائے تو اس کی محفل میں صرف برائی، صرف نقد، صرف تبصرہ، صرف کمنٹ ہوگا، صرف منفی باتیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہے اچھے آدمی کی صحبت اختیار کرو ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، اور دنیا میں بھی لوگ پچھتاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اہم بندوں کی کچھ صفات بیان جس کو اس نے عباد الرحمن کہا۔ کیا کہا؟ عباد الرحمن۔ اسی لیے یاد ہے رجال اللہ، اللہ والے، ایسے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، ان کی کچھ صفتیں بیان کی اللہ نے۔ آپ ان صفتوں کو دیکھیے، آپ کا شمار عباد الرحمن میں ہے یا عباد الشیاطین میں؟ بس اللہ کے بندوں میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ نے بیان کیا ہے عباد الرحمن کی پہلی صفت عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، اکڑ کر نہیں، غرور سے نہیں، گھمنڈ سے نہیں، چہرہ جھکا ہوا۔ ہمارے نبی پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب فاتح کی حیثیت سے آئے، فاتح کی حیثیت، اور آپ کے پیچھے 10,000 جانثار صحابہ کرام کی فوج تھی، لیکن آپ سواری پر اپنے سر کو ایسے جھکائے ہوئے تھے کہ آپ کی پھوڑی، آپ کے داڑھی اس کجاوے سے لگی ہوئی، ایسے سر جھکائے ہوئے تھے، جبکہ فاتح کی حیثیت سے آئے تھے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ ایک تو اس کا حقیقی معنی زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور ایک اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ زمین پر ان کا وجود تواضع، خاکساری سے ہوتا ہے، سر و فساد سے نہیں ہوتا۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تو زمین پہ نرمی سے چلنا، تواضع سے چلنا، خاکساری سے چلنا، یہ رحمان کے بندوں کی پہلی نشانی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، گنوار لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، سلامتی ہو، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے۔ کیونکہ عام طور پر جو جاہل قسم کا مزاج رکھتے ہیں ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا۔ فارسی میں بھی کہا گیا ہے جواب جاہلہ باشد خاموشی، جاہلوں کے لیے خاموش رہنا یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ سب سے بہترین جواب کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ تو اگر ہم نہ سمجھا پائیں، وہ نہ سمجھ سکیں، تو یہی انداز ہے کہ قالوا سلاما۔ سلامہ اس معنی میں نہیں ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہی حق پر ہے، آپ ہی جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بہتر ہے، مطلب وہ الجھتے نہیں، ڈرتے نہیں، جھگڑتے نہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی صفت کہ جب وہ جاہلوں اذا خاطبهم الجاہلون، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلامتی ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، جو قیام اللیل کرتے ہیں۔
کہ پوری دنیا محو خواب ہو، خاص کر رات کے آخری پہر میں چاہے جو موسم ہو، خاص کر گرمی کا موسم، تو بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ تو اس پہر میں جب واقعی آدمی کی طبیعت آرام کی، ابھی آپ جائیں گے تو 1-2 گھنٹہ نہیں سوئیں گے، لیکن آخری سحری سے پہلے سب کو تجربہ ہوگا بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ عام دنوں میں بھی فجر سے کچھ پہلے بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں گرمی کی وجہ سے نہیں نیند آ رہی تھی، اور آخر میں چلتے چلتے فجر سے پہلے نیند آئی۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرما، رات کے آخری پہر میں اللہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ کو پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اس وقت رحمان کے بندے قیام اور سجود کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کہا کہ جو رات گزارتے اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں، رحمان کے بندے وہ ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے میرے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ اس سے پہلے گفتگو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی نماز پر خوشگواری کا شکار نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، کیونکہ اس کا عذاب، جہنم کا عذاب بڑا بھاری ہے، خراب ثقیل ہے، اور جہنم ویسے بہت برا ٹھکانا ہے، بہت برا ٹھکانا۔ آپ کو معلوم ہوگا، بتایا گیا ہوگا کہ قیامت کے دن یا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ آدمی دو طرح کی آواز ہے۔ ایک تو یہ ہے بجلیوں تک آگ میں ہوگا، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ آگ کی جوتی پہنایا گیا ہوگا، اور آگ کی جوتی کی وجہ سے اگلی دن ہونا دماغ، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈیاں کھولتی ہے۔ یہ سب سے ہلکا ہے، یہ سب سے ہلکا ہے۔ اب اس کے اوپر عذاب کا لیول کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رحمان کے بندے اس کے بارے میں بھی فکر مند رہے۔ اس کی کئی مثالیں یہاں چکی ہیں۔ مثال میں تو شاید بتایا ہوں کسی درس میں، جنگ موتا کے موقع پر، مارکے موتا کے موقع پر جب 3 صبح سالہ مقرر کیے گئے تھے، تو ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب جانے لگے تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ شاید بھی بچوں کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، یا مدینہ کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ جنگ پہ جا رہے ہو، شہید ہو سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک آیت سنی۔ آیت کیا ہے؟ سورہ مریم کی 71 نمبر کی آیت کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تمہارے رب کا فیصلہ، حتمی فیصلہ، کہ تم میں سے ہر آدمی کو جہنم سے جو پلسرات ہے گزرنا پڑے، تم میں سے ہر آدمی کو جہنم کی اس پل سے گزرنا پڑے گا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ۔ احادیث میں آیا ہے کہ وہ بال بھی زیادہ باریک اور تیز ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہت سارے نیک ہو کے وہ گزر جائیں گے کل برق بجلی کی طرح سے، کچھ لوگ پرندوں کی طرح سے گزر جائیں گے، کچھ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ دوڑ کر کے جائیں گے، کچھ گھسیٹ کر کے جائیں گے، اور کچھ لوگ اسی میں الجھ کر جہنم میں گر جائیں گے، جس کی جیسی نیکی ہو۔ تو میں نے نبی سے آئے سنی ہے، پتہ نہیں میں اس راستے سے گزر پاؤں گا کہ نہیں گزر پاؤں گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہو؟ وہ ابو ہریرہ کی حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، ہر صفحے پر ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے
مرتبے حاصل کیا تھا۔ وہ رو رہے تھے، لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ زیادہ راہ بہت کم ہے، نیکیاں ہمارے پاس بہت کم ہے، سفر بہت لمبا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کو ٹال دے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جو خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بہت تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے خرچ میں بھی، صدقہ خیرات میں بھی سب میں اعتدال، ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہو۔ ایک بہت ہی زیادہ آدمی ہاتھ کو نہ کھول دے اور بہت زیادہ ہاتھ کو سمیٹ کر کے بھی نہ رکھے، دونوں میں اعتدال ہو، دونوں میں۔ تو کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، جو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور درمیانی چیز کا وہ اختیار کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں لا یشهدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بہت سارے نیک و صالح لوگ بھی کہیں خاندانیت کے میں، کہیں خاندانیت کی اصلیت میں، کہیں مطلب قومیت میں، کہیں مسلمان ہونے کے ناطے اس طرح کی جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا ہو کوئی بھی آدمی عدل پر ہو، انصاف پر ہو، سچائی پر ہو۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ گزرتے ہیں لب چیزوں پر تو وہ تیزی سے گزر جاتے، اچھائی سے گزر جاتے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جب اللہ کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں تو وہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جو عذاب گر نہیں جاتی، اس کا معنی مفہوم سمجھتے، اس کی معنی سمجھتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا نبیوں کی بھی، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، سورہ صافات آیت نمبر 16 میں بیان کیا ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا نے دعا کی سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہاں مومنوں کی دعا، عباد الرحمن کی دعا سکھائی گئی ہے، یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ عباد الرحمن دعا کرتے ہیں، ہماری اولاد، ہماری گھر والیاں، ہماری بیویاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب ان میں صالحیت ہوگی، جب ان میں تقویٰ ہوگی، جب ان میں دینداری ہوگی۔ بہت سے خوش قسمت ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کی اولادوں سے ان کو دنیا میں سکون مل رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے، قدر و منزلت ہو رہی ہے، اپنی اولادوں سے پہچانے جا رہے ہیں، اولادوں کی صالحیت کی بنا پر۔ اور کچھ بدقسمت ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی تو اچھی گزاری، صاف صفائی گزاری، لیکن اولاد کی وجہ سے سر اٹھا کر کے سماج میں نہیں چل پائے۔ بچہ ہو یا بچی یا بیوی، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک یا اس آدمی کی دنیا ہی جہنم بنا دے۔ تو مومن یا عباد الرحمن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین یہ تمام صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما۔ لہذا تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرما، اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔